الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم صدق الله العظيم لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیمِ حرم کعبہ سے مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے مگر گستاخ بنگلے میں بھٹک جانا نہیں آتا غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام
علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے یا سیدی یا رسول اللہ آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض میرے سجدوں میں خلوص سے بندگی ہے آپ سے میرے سجدوں میں خلوص سے بندگی ہے آپ سے جب بھی ست ہے آپ سے اٹھتی ہے رحمت کی گٹا جب بھی ست ہے آپ سے اٹھتی ہے رحمت کی گٹا کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے اب تو اشعار کو طلب کر لیجئے شہر نور میں اب تو اشعار کو طلب کر لیجئے شہر نور میں اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے
اللہ جل مجدہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام با حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں نبی معظم نور مجسم شفیع اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا لجپال کی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام ہدی آئینات عقیدتاً پیش کرنے کے بعد ذی وقار حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب، پچھلے جمعۃ المبارک سے اپنی گفتگو کا ربط جوڑتے ہوئے آج پھر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالی حق کہنے کی پہلے مجھے اور پھر جناب کو بھی عمل کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 30 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لے، اسلام کا لباس پہن لے، اللہ اور اس کے رسول سے توحید اور رسالت کا وعدہ کر لے، پھر رمضان شریف ہو یا غیر رمضان، اس کے جسم کے اوپر اسلام کے احکام بھی نظر آنے چاہیے۔ ہر حالت میں وہ اسلام کا بیٹا نظر آنا چاہیے، اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آنا چاہیے، اپنے فرائض واجبات سنن مستحبات پہ عمل کرنا چاہیے، جس قدر ممکن اسلام پہ عمل لازم، جتنی اس کی بساط ہے، ہر حوالے ہر زاویے وہ خوشی میں ہو، وہ غمی میں ہو، وہ تجارت میں ہو، وہ گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، اسلام کے ساتھ وابستہ نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے۔ آپ اپنی پیاری پیاری زبانوں سے ذرا قرآن پاک کے ترجمے میں شامل ہو جائیں۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا ماشاءاللہ اللہ ہمارا رب ہے، پر کہنے کی حد تک نہیں ہے، ثم استقام، پھر انہوں نے استقامت اختیار ثابت قدمی اختیار کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر پھر فرشتے نازل فرماتا ہے، رحمت والے، کرم والے فرشتے، وہ آکے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، سنو ڈرنا نہیں ہے، تمہیں مبارک ہو، غم نہیں کھانا، تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ کن کو خوشخبری ہے؟ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، بولیے گا اللہ ہمارا رب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور پھر استقامت اختیار۔ اب یہ استقامت کیا ہے؟
میں حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے ملجا، اے میرے مأوا، میری سرکار، میری جان، اے میرے محبوب، اے میرے کریم، اے میرے بندہ پرور، اے میرے غریب نواز، اے میرے پیارے آقا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ ماشاءاللہ ذرا محبت فرمائیں، میں نے کلمہ، بڑے لمبے چوڑے لیکچر تو نہیں اب مجھے چاہیے، محبوب سوات رسات سرے تے گنڈ، میں نے کوئی ایک گال اسلام دی اجائی دس چھڑونا، میں انہوں کوٹ کے پڑھ لا، اسے اپنا دامن وابستہ کر، استقامت اختیار کر، مضبوط ہو کے میں انہوں پکڑ لاؤں۔ میرے حضور پاک نے فرمایا، مسلم شریف حدیث پاک کو سنیں گے آپ کو وجد آئے گا، فرما قل آمنت باللہ فاستقم، فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر جس نے کہہ دیا نا میں اللہ پر ایمان لایا، پھر وہ استقامت اختیار کرتا، آپ نے جملے کا استقبال نہیں کیا ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتا، جو اللہ پاک نے کہہ دیا وہ کرے، جس سے اللہ نے روکا روک جائے۔ یار کڈی حیرانگی علی گل، کوئی منڈا منڈے نو کہہ چڑے تو میرا یار اتیا نہیں کرنا ہوندہ، نہیں کرانا، کوئی کڑی منڈے نو کہہ دے، کوئی منڈا کڑی نو کہہ دے، کوئی پہن پرا نو کہہ دے، کوئی ماں پتر نو کہہ دے، ہوندہ ٹھیک ہے جی میں پیار ہے، میں محبت ہے، نہیں کرانگا ہے کام، یہ سارے پیار چھوٹے نہیں، مالک دا سچا پیار، جو تینوں تیرے رب نے کیا ہو تو کردہ نہیں، لالچیا چھوٹیا، سچا تو تانس ہے جو تینوں رب نے کیا ہو کردہ، جو تیرے پاک نبی فرمایا ہو کردہ، تو سیتے میں سارے غور کری کیا سی سارے انج کرنے ہیں جی میں ساڑھے رب نے فرمایا، کیا تسی تے میں انج کرنے ہیں جی میں ساڑھے آقا دی سیرت ہے جی، ایدھے قبرستان جائیے نا تے کسے جوان نو بڑھے نو کسے نو کہہ لئے قبر تے پیر رکھنا منع ہے، سرکار نے فرمایا ٹیک لانا بھی منع ہے، انہوں تکلیف ہوں دیئے، جوان دے مولوی جی میں مڑے گا کہ مر جان، بھئی تو نہیں سے احترام کر سکتا تو تو قبرستان آئے کیوں؟ سرکار نے منع فرمایا، میں منع نہیں فرمایا، ستینے جو گئے ہیں اسی دکان تے بیٹھے ہوئے تے ساڑھے اصول اپنے، قائدے اپنے، ضابطے اپنے، اسی رزق حلال جدو کمانے ہیں او دے وچ جڑا حلال دا مارجن ہوندہ ہے وہ ساڑھا اپنے، مثلا کوئی 100 روپیے پیچھے 40 روپیے لے رہے ہیں مارجن، وہ ہے تے تیرے لیے حلال کہ تھوڑا امت تے بھی رحمت کھا، کدی غور کی تیسا کیا استقامت دے زمرے چسی آ رہے اللہ نو منیا، پھر اللہ دے احکام مننے، فرائض کی میں ادا کر رہے ہیں، واجبات کی میں ادا کر رہے ہیں، اللہ فرمایا جی کہہ دیتا ہی نا اللہ ساڑھا رب ہے تو پھر نواہی میں بھی، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، سنن میں بھی، مستحبات میں بھی، حرام سے اجتناب میں بھی، مکروہ تحریمی سے اجتناب میں بھی، مکروہ تنزیہی کے سے اجتناب میں بھی، پھر سدھے رستے ترے معاملات اعمال قول فعل کردار پھر دائیں بائیں نہیں، پھر اوہی گل کر جو میرے رب نے کہہ دیا، میرا رب تینو برکت تو رب دا ہو کے توے، رب دا بن کے توے، کب نکل گیا تے پھر کہ اللہ ہن میں تیرا
تے جدو پیر مار کے دھرتی تے آندا سیں میرے نال دا کون ہے، ادو تینوں رب کیوں نہ یاد آیا؟ کدی غور کیتا ہے؟ کدی توجہ کیتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے استقامت کی ہے؟ فرمایا استقامت ہے وے جے کہہ دیتا نا اللہ ساڑا رب ہے پھر کدی شرک نہ کرے اللہ، استقبال نہیں کیتا تو سن جملے ہو، پھر وحدہ لا شریک میرا اللہ، پھر اللہ نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے، بولو نا ذرا، اللہ نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھا گیا اے سیدنا عمر بن خطاب عائز الاسلام والمسلمین جناب دسو استقامت کی ہے؟ فرمایا جو رب نے کہہ دیتا ہو کرے، جدے تو منع کر دیتا ہو دے تو رک جائے، نقصان اپنا ہوندہ تو ہو جائے، مگر اے بول کے میرے رب نے اکھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں خراج لین گئے نا، ٹیکس لین گئے ذمیاں کو لو خیبر، انہوں نے آکھا سونا بھی لے لو چاندی بھی لے لو، تھیلے پر کے رکھے پر تھوڑا لکھو، جدہ 100 بندہ ہے وہ میرا 40 لکھ لو، اے تو اڑا گفٹ ہے۔ جان دے ہو دفتران چی کام کرنا لگیا میں تے نہیں نہ لئی نا جی، میں تے نہیں لئی، ہیلے بنائے نا وہ جی میں جنہوں نے اللہ نے مچھلیاں پڑھن تو منع کیتا سی نا ہفتے آلے دن، وہ پڑھ دے نہیں سن پر راہ وہ کھوئیاں بنا کے ڈاک لیں دے دن پڑھ دے اتوار نو سن، ہیلے کر دے سن، اللہ دے حکام نال مزہ اڑان دے سن۔ کیڑا دفتر ہے جتے رب دی رضا واسطے کام ہوندہ ہے، کتے ماڑے دی شنوائی ہوندی ہے، وہ کیڑی جگہ جتے ماڑے دی شنوائی ہوندی ہے؟ میں سچی گل کراں ہوں تے مسجد وچ نماز پڑھنا ہو تے ماڑا بندہ گل نہیں کر سکتا، منو باویں نہ منو، راج نے ساڑھے راج ہر جگہ ایڈے بگڑے ہوئے ہیں ازی آنے جو میں کہہ دیتا ہے میری گل ٹالے، جو میں کہہ دیتا ہے رشتیاں چوی اسی انج کرنے ہیں، کرائیں چوی اسی انج کرنے ہیں، دکانہ تے بھی اسی انج کرنے ہیں، یاریں چوی اسی انج کرنے ہیں، میں استغفر اللہ، اللہ چلو پھر سنو ایک بابے دے کول، ایتھے کوڑیاں گن دے آئیں عمر گزری، جڑے بندے جمعے دے وچ آئے ہو آکھو ذرا سبحان اللہ ہوئے۔ اچھا جدو میں تربیت کرنا ناراض تے نہیں ہو جانا، تو آڈے نالو پہلا میں انہوں آنا، کدی تو انہوں نہیں آکھیا پہلا انہوں آنا، میرا دین بیان کر دیا سامنے باپ ہوئے تو میں پہلے باپ نہ آنا، یاد رکھیا جائے گا۔ میں حضرت صدیق اکبر دا نوکر ہوں، سنو دے شیر لنڈے دے شہران دے شیر سن دیو ہے، شیر سنو جڑا میں پڑھن لگا، ایتھے کوڑیاں گن دے آئیں عمر گزری، عید لگیا مولوی بھی ایک دو جن پوچھتے ہیں تیری لگی ہے، میں نے جنہیں پوچھا میں کہا میری کوئی بھی کدی بھی نہیں لگی، ایتھے کوڑیاں گن دیاں عمری گزری، کوڑی ایک نہ چلی ساتھی تیرے، تسبیح شرک دی ریوں سو پھیر دا تو، مالا حق دی آئی نہ ہاتھ تیرے، برا کہیں
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਪ ਬਣਿਓ ਪੜਿਆ ਇਲਮ ਤੇ ਇਲਮ ਨਸਾਤ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਲਿਮਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਲਿਮਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੋ ਦਾਦਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਫਿਰ गाफल है फकीर कैलानी थोड़ी बारगाह च अर्ज कर रहे हैं हलाल रिज़्क अपनी औलाद वास्ते छड़ जाएं ते फिर ते रहमत ते जे सूद दा छड़ के जाना ही हराम दा छड़ के जाना ही पिछलियां मौजा मारनियां लित्तर तू खाने ए वेख ले ये आज वेला ही सोचा आज तेन मोहलत दी हुई है मेरे रब हैं कल मोहलत नहीं मिली कदी उठ के राती उन्होंने याद करे अल्लामा इकबाल बोल के अंदर शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना जान कुर्बान करनी पैंदी आ हड मारने पैंदे नहीं अल्लाह अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह इस तो मैं अगली हदीस पाक पढ़ा तो गौर फरमाना असी दीन की में समझते और सुनने मेरे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन फरमाया जिन्ने मेरे दीन च कोई नई चीज पैदा कीती वो क़यामत वाले दिन ओदे बूथे ते मारी जा रही मेरी सुन्नत तलाश कर मेरा तरीका तलाश कर मेरे सहाबा दा तरीका तलाश कर कई बंदे आज समझे कि और ऐसा नारे ला के जन्नत टुर जाना सानू नमाज दी लोड़ ही नहीं अस्तगफिरुल्लाह फरमाया इबादत करदा होवे ते फिर किंज इबादत करनी है सुनिया जे भाइयो अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फरमाया तो इंज रब दी इबादत करे गोया कि तू रब नू वेना पिया फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक फरमाया आला दर्जा ते ए वे कि तू रब नू वेखे ते जे ए दर्जा नहीं हो ते फिर ए यकीन पक्का कर ले इस इस्तकामत नू अपने नाल मजबूत कर ले कि तेरा रब तेनू वेंदा मावां नू दा भैनां नू दा बाप नू दा यारां नू झूठ दुकानां ते झूठ कारोबारां विच झूठ लैन देन विच झूठ रिश्तेदारियां च झूठ मसीतां च झूठ लगदियां झूठ आउंदियां झूठ फिर कहना रहमत करी अपना किरदार मेरा भाई मेरा दोस्त बच्चे जड़े पहला झूठ बोलते हैं माँ प्यो नूं वेख के बोलते अंदर बह के अब्बा आंदा बाहर आले नूं आ कोई नहीं घर है ओनू की तरबियत दे रहे हैं तू
مہنگے مہنگے سکولیں لکھاں روپیے لا کے لوگ پتر پڑھان دے نے تو پھر جدو بچے گال نہیں نہ سن دے تو پھر ماں پہ رول دے میں تینوں ویکھانا ہون مہانا پوچھا فسا بیٹھے نے لوگ آکے آندے نے اے ڈاکٹر صاحب سانو علماء نو حفاظ نو تو ڈاکٹران لوگ گلاں دس دیں او جی بڑا پڑھایا ویکھو بدبخت میری بھی نہیں گل سن دا میں کہا تو انہوں دنیا پڑھائی ہے نبی دا دین نہیں نہ پڑھایا نبی پاک دی غلامی نہیں نہ سکھائی بس غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شے ہے محمد دی غلامی میں حدیث پاک پڑھن لگا اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے تے ایس حدیث پاک انہوں تو ساں ایک ایک بندے اپنے نال وعدہ کرو کوشش کرے آجے کم از کم دوستانو یارانو پہنانو پراوانو مانو سنانی ایسا ہے حدیث پاک ادھر حدیث پاک اٹھ سنے آجے نبی پاک سرکار فرمان دیں تُعَرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخُمَيْسِ اللہ تعالی فرمایا میرے غلاموں جمعرات علی دن تے سوموار علی دن توڑے ہفتے دے سارے عمل توڑے رب دی بارگاہ وچ پیش کیتے جانے دین سکھان علی کوئی شے بیان کر دی ہے نا تو لوگاں نے آج جمعہ سخت جے پڑھایا سخت جے جمعہ پڑھایا آج جمعہ جڑا ہے نا ڈران علی پڑھایا اے دین مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں حدیث پاک پیش کر رہے ہیں اچھا اگلی حدیث پاک سنو ایس حدیث پاک دنال تے ذرا سننا وہی توجہ دینا دوسری حدیث پاک اے حدیث پاک علیحدہ ہے جڑی ہون حدیث پاک پڑھنے لگا اے علیحدہ ہے او دے وچ سوموار دا تے جمعرات دا ذکر ہے اے جڑی حدیث پاک ہے اے دے وچ ذرا الفاظ دا بھی فرق ہے اور دن دا بھی فرق ہے جس دن وچ تسی بیٹھے ہو اج ذرا سنے آج وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ یوم الجمعہ حسنین دے نانا بیان فرما دے اوے میرے امتیو جدوں جمعے دا دن آندا ہے اوے توڑے عمل توڑے نبی دی بارگاہ وچ پیش ہوندے نے نالے توڑی ماں دی قبر دے نالے توڑے باپ دی قبر دے توڑے عمل پیش ہوندے نے جدوں ماں تے باپ اپنی اولاد دے عمل دیکھ دے نے نبی کریم اپنے مزارے پر انوار دے اپنی امت دے عمل دیکھ دے نے سچائی ہی سچائی ہے نماز ہی نماز ہے صدقہ ہی صدقہ ہے روزہ ہی روزہ ہے حسن اخلاق ہے نور العمل رحمت العمل خیر الکردار میرے لجپال فرمان اپنی امت دے ہر جمعے دے نیک عمل دیکھ کے توڑا نبی اپنی قبر جو خوش ہوندہ ہے توڑی ماں خوش ہوندی ہے توڑا باپ خوش ہوندہ ہے او قبر جو بول کے کہنے میں پیچھے جڑی اولاد چھڑ کے آیا عیاش نہیں بدماش نہیں بے غیرت نہیں بے دین نہیں دیوس نہیں کمینی نہیں میری اولاد میرے نبی دی نوکر
جمعہ پڑھنا لے ہو شہر بستا پہ ہے اپنے نصیبہ تے ناز کر میرے بھائی میرے بزرگ کی سمجھتے ہو تسی ہے دین ہے ساڑا تو مزہ نہیں دین مصطفیٰ بیٹھے ہو تسی دین دے بیٹھے ہو کلمہ طیبہ پڑھے ہو یا رب تعالیٰ تو ان سلامت رکھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے فَيَفْرَخُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَيَزْدَادُونَ وُجُوهَهُمْ بَيْضًا وَنُزْهًا فرما جدو والدین دے سامنے انہاں دی اولاد دے عمل پیش ہوندے نے تے والدین قبر وچ خوش ہو جاندے نبی پاک قبر وچ خوش ہو جاندے تے جدو امت تڑپ دی ہوئے امت دے بچے بمبا نال اڑا کے ہوا وچ پھیلائے جان تے اسی اسرائیلی مصنوعات خرید کے انہوں نے مضبوط کریے ضمیر کو پوچھ کے دس ایس حدیث کی روشنی وچ دس کیا نبی پاک قبرش خوش ہون گے جنہ تیرے بچیاں دے پڑخچے اڑائے جنہ بیٹیاں دیا چادران جلایا جنہ جوان بچیاں دے لاشے گھر مسمار کیتے مارکیٹاں مسمار کیتیاں او قبلہ اول جدے میں 40,000 انبیاء آئے اور او قبلہ اول جتھوں مصطفیٰ نو معراج ہویا 7 لاکھ انبیاء نو امام الانبیاء نے امام اس وقت تمام امت دے علماء انہیں فتوہ جاری کر دیتا ہے کہ جہاد امت تے فرض ہو چکا ہے مگر چونکہ ایسی اسلامی ریاست ہے اسلامی ریاست دا جڑا وزیر اعظم ہوندہ ہے یا آرمی چیف ہوندہ ہے اسی انہوں دے حکم دے پابند ہاں آج خود اسی تلوار پکڑ کے جہاد کرن نہیں نکل سکتے تو جو نہ نکلن گے تو گناہگار پھر اسی نہیں پھر ہو نہیں مگر ساڑھے دل جذبہ تے ہوئے جہاد یاد رکھنا جہاد دا انکار ایس ہندوستان اور پاکستان جنہیں سب تو پہلے کیتا اس خبیث جانور دا نام قادیانی ہے ساڑھے شہر کئی قادیانی نے جنہ دا لوکاں نو پتا بھی ہے پھر سعودے ہونا کلو لیں اسی کافر نہ نفرت کرانگا اسی کافر نہ نفرت کرانگا اجتے کپڑے ہو پہننا چاہنے ہیں جڑے ہونا پہنے اسی تے بودے ہوں جتے بنوانے ہیں جہندے ہونا بنوائے فلمی کنجر جہندہ بودہ بنوائے منڈا سویرے ہوں جتا بودہ بنوانا ہے فلمی کنجری جنجدے کپڑے پائے کڑیاں منڈے سویرے ہونجدے کپڑے پانا چاندے کدی تو نبی پاک دی سنت اللہ لباس پہن سر تے دستار بان پھر تے نو پتہ لگے تو نبی دا غلام آیا کدی توجہ اساں کیتی کدی غور کیتی ساڑا قول اور ہے ساڑا فعل اور ہے جیڑا نمازی ہے تو نماز پڑھ کے دکان تے جا کے امت نال توکھے کرے ہو جہاد کرے گا جیڑا ایتھے نماز دے سجدے دے دے کے رو کے تے بینک کی چو سود لے کے کھائے ہو جہاد کرے گا کدی غور کیتا ہے ایسا اللہ اکبر کبیر رب دی رضا لے میں حدیث پاک پڑھن لگا قاری صاحب حیران ہو جاؤ گے تسی 2 بیبیاں گزریاں نے جنہ دا نام رابع ہے میں اس تو ذرا امتیاز نہ نام لین لگا تاکہ تو انہوں اشتباہ نہ ہو جائے پلے کھانا پہ جو اور ایک کوئی بیوی ایک دا نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اس سے جوڑ دی تے اس سے ویلے دی ایک دوجی بیوی ہے جدا نام ہے رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہ آپ کی کر دیا سن درویج سوچو نہ سننا ہو اسیاں تصلی فی اليوم واللیلتی 1000 رکعت 1000 رکعت 24 گھنٹے پڑھ دے ہوندے تے مکروہ ٹائم وچ نہیں سن پڑھ دے ساڑھے چو ادھے تو زیادہ بندیاں نو اے نہیں پتہ مکروہ ٹائم کیڑا ہوندا
تے جے مکرو ٹائم دا پتہ ہے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں مکرو آندے کہ نہیں، مکرو دی کنڈیشن کی ہے۔ یہ جمعہ ہوندے تو چند چیزاں بیان ہو سکتی ہیں۔ میں الحمدللہ ہر سال نئی تو نئی چیز جڑی رہ جاندی ہے ان بیان کرنے دی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، 1000 رکعت اثر تو لے کے مغرب تک مکروہ ٹائم ہوندہ ہے، دیچ نفل جائز نہیں، منع کیتے ہیں اللہ نے۔ فجر دی جماعت ہو جائے، اذان ہو جائے، سورج اگن تو پہلے پہلے کسے قسم دے نفل جائز نہیں۔ زوال دا ٹائم جدو شروع ہوندہ ہے، زوال آندے نے جو سورج این سر تے آ کے ٹل دا ہے، پھر اگاں نہیں جاندہ، چڑھ دا نہیں، ٹلنا ہوندہ ہے انہیں پھر سرے تو ٹل دا ہے۔ وہ کافران دی عبادت، مشرکان دی بت پرستان دی عبادت دا ٹائم ہوندہ ہے۔ اس واسطے وہ جڑے 35-40 منٹ زوال دا جنہوں ٹائم کیا جاندہ ہے، اس واسطے اس ٹائم دے اندر عبادت نو منع کیا جاندہ ہے۔ ساڑی کافران الشباہت لازم ہے، مگر اگر تسی مکہ شریف چوہو تے اثر تو بعد دا ٹائم ہوئے یا فجر دی جماعت تو بعد دا ٹائم ہوئے تے نبی پاک فرماندے نے اوتھے جائز نہیں، کیونکہ دوروں بندہ ایڈی دوروں گیا ہوندہ ہے، پھر یا قسمت یا نصیب۔ میرے نبی فرماندے نے میں چوانا جائز ہے، پڑھ سبحان اللہ۔ انج کہہ لو رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، اے رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی۔ کہہ لو میرے نا نوجوان، رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، آ جاؤ گناہ گارا میں تینوں لواں، آ جاؤ گناہ گارا تینوں۔ عزیزان گرامی، حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ عنہ آپ دا معمول ایک دن دا نہیں، ہر دل 24 گھنٹیاں دے اندر 1000 رکعت نوافل ادا کر دیا نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو لوگ پوچھیا گیا ہے، بخاری دے اندر لفظ موجود نے، تحب ان اصلی لکا مسجد کے جاؤں۔ اے حدیث سجے مجڑی ہن تلاوت کریں دا پس منظر بیان کرن لگا۔ میرے نبی دے ایک صحابی جنہ دا نام نامی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ دی نظر بند ہو گئی ہے، نظر ختم ہو گئی ہے، ہن مسجد نبوی نہیں جا سکتے، ہن حضور دے آستانے پہ نہیں جا سکتے۔ پترانو آکھو پکڑو میرا بازو، میں سرکار دی بارگاہ چلے کے دو۔ نبی کریم دی بارگاہ چلے گئے نے، جنہ دے وچ استقامت ہوئے، جنہ کہہ دیتا ہوئے اللہ ساڈا رب ہے، حضور ساڈے نبی نے، او کدی پھسلے نہیں، او کدی جناب والا، انہاں دی نظر کدی متغیر نہیں ہوئی، انہاں دی رضا اللہ واسطے ہوندی ہے، انہاں دا اٹھنا جینا، انہاں دی نماز، انہاں دا روزہ حج زکات فقط رب دی رضا واسطے ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم دے کول تشریف لے گئے، جا کے سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے، میرے محبوب میری نظر بند ہو گئی ہے، بچے کدی ہوندے نے کدی نہیں ہوندے، کدی سبب ہوندے مسجد لے آن دا کدی نہیں ہوندا، میرے محبوب نظر کرم تے فرماؤنا۔ لوگوں ذرا توجہ کرے آرے، سنی کنوں کہندے نے عقیدہ اہل سنت کی ہے، میں بخاری پڑھے ہوں، لوگاں نے آج مذاق سمجھے عقیدے نو، لوگاں مذاق سمجھے مسلک نو، لوگاں مذاق سمجھے مذہب نو۔ اوے جی میں ماں باپ دا حسب
تے نسب بدلے تے بغیرت تے دیوس ہو جانا ہے. او دنیا دے اندر لوگ انہوں حرام زدہ کہنے لیں. اے میں حق دی حقانیت آستے اے مذہب اے مسلک اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے لفظ میں فرما جماعت نل جڑے روے آجے. اللہ دا ہاتھ جماعت ہے. کسے دے کول جماعتاں کوئی کل بنیاں کوئی پرسوں بنیاں وہ ہندوستان اچ بنیاں کوئی انگریز دی مور نل بنیاں. او سنیاں تنو مبارک ہوئے توڑا عقیدہ ہوئے توڑے عقیدے دی روشنی ہوئے جڑی مدینہ شریف تو چلیے جڑی صفحہ یونیورسٹی تو چلیے جڑی صدیق اکبر تو چلیے جناب عمر عثمان علی تو چلیے کربلا دے نظریے دے وارث تسی ہو اولیاء دی ولایت دے وارث تسی ہو قرآن و سنت دے وارث تسی ہو. عقیدہ سنیا جے نظریہ سنیا جے نماز تے رب دیئے نا جتھے کوئی مرضی پڑھ لوئے پاویں ایس کمرے وچ پاویں اس کمرے وچ اے جی ایس مسجد وچ اس مسجد وچ اے تے مولویاں دیاں گلاں نے. سن نبی دے صحابی عتبان ابن مالک دا عقیدہ بخاری تو پڑھے ہیں. حضور نظر بند ہو گئی ہے وڈیرہ ہو گیا کدی بچے گھر ہن لے لے کدی نہیں ہن لے نماز پڑھنی ہوندی ہے. میرے محبوب ذرا گھر آؤ نا جس جگہ تے تسی نماز پڑھو گے اس جگہ نو میں مصلی بناؤں. خرامہ خرامہ میرے نبی کریم تشریف لے کے آئے نے عتبان ابن مالک دے گھر. آج توڑے میرے گھر دے اندر علماء تشریف لے کے ہوں بزرگان دین تشریف لے کے ہوں اللہ والے تشریف لے کے ہوں. سنو کنا چاہ چڑھ دائے اور جمعہ پڑھنا لے ہو جامعہ مسجد عثمانی دے اندر بیٹھ کے نبی دا دین سکھانا لے ہو. کنی خوش نصیبی ہے عتبان ابن مالک دی جنہ دے گھر نبیاں دا سردار. نماز کی دی ہے وہ آندھے نے حضور نہیں ساڑھے کہا رہا ہو جتے تُساں پڑھنی ہوتے ہی میں پڑھنا. انہوں کی آکھنے دس دے توں جو آنے ہو کہہ لینے عقیدہ کی ہندے اللہ اکبر. مرنا نہیں ہوں فرشتیاں پوچھنا ہے مر ربوں کا اللہ تیرا رب ہے. جا دنیا دے کسی مولوی نو کہہ انہاں آگے سوال نہیں کرنا. انہاں کہ اللہ رب سارے مان دینے دس ہوئے دین تیرا کیڑا ہے کوئی نہیں بولے تسی سارے بندے دس ہوئے تیرا دین کیڑا ہے. اسلام 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 نہ کہا اسلام اسلام بھی سارے کر دے. جاگ دے ہو جڑا بندہ جمعے چو جاگو ذرا میرے تگڑا ہو انہاں کہنا اللہ تیرا رب ہے دین تیرا اسلام یہ تو سارے ہی آندے اوے تے سارے ہی آندے دس ہوئے ہے سستی دے بارے کی آندہ ہوندہ سے اوتھے پھر کی منہ وہانے ہی اے آکھنا ہی نبی جاندہ نہیں سی اے آکھنا ہی نبی سندہ نہیں سی اے آکھنا ہی نبی کارکوج نہیں سی سکتا اے آکھنا ہی نبی نے اختیاری کوئی نہیں. سنیاں دیاں تے علی ایمان داری